السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر 80 سے شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک جھٹلایا ہجر والوں نے بھی پیغمبروں کو، یعنی ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ اصحاب الحجر جو تھے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود جو تھی، ان کی کوئی بستیاں تھیں، ان کو اصحاب الحجر کہتے تھے، تو ان بستیوں میں بات تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، تو وہ بناتے تھے گھر ایسے جو بہت پتھروں کو، پہاڑوں کو تراش کے ان میں اپنے گھر بناتے تھے۔ تو آپ سوچیں ذرا وہ کتنے سالڈ گھر ہوں گے، پتھروں کے پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر گھر بناتے تھے کہ ہم یہاں امن اور سکون سے رہیں گے۔ اس قدر وہ ٹیکنالوجی کے ماہر تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، لیکن وہ اللہ کا کہنا نہیں مانتے تھے، انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو پھر ہم ایک چیخ نے ان کو صبح ہی صبح پکڑ لیا۔ اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آ گیا اور وہ صبح ہی صبح ختم ہو گئے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے وہ کچھ بھی کام نہ آیا جو وہ کماتے رہے پوری زندگی، جو بناتے رہے پوری زندگی، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور جو کچھ ان کے اندر ہے، سب کچھ ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہم نے بنایا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے بنایا حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، تو بے شک قیامت تو آئے گی، ان پر قیامت تو آ کر رہے گی نا، وقت مقرر ہے قیامت کا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَالصَّفْحَ الْجَمِيلُ، تو ان کے لیے قیامت ضرور آئے گی، سب کے لیے آئے گی، تو ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو انہیں، اور درگزر بھی ایسے کرو کہ جو بہترین ہو۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بندہ کہ اس میں طاقت نہیں ہوتی بدلہ لینے کی، تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس میں طاقت ہوتی ہے بدلہ لینے کی، وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ درگزر کریں، اور ایسا درگزر کریں جو کہ الصفح الجمیل، جو کہ خوبصورت درگزر ہو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا پروردگار بڑا پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہر چیز پیدا کی ہے، وہ تو بہت بڑا ہے پیدا کرنے والا، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو عطا کی، سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیات عطا کی جو کہ بار بار دہرائی جاتی ہیں قرآن پاک۔ نماز پڑھتا ہے انسان، 5 نمازوں میں وہ بار بار دہراتا ہے، تو وہ کون سی ہیں آیات؟ سورۃ فاتحہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ تو اتنی بڑی دولت میں نے آپ کو دے دی سورۃ فاتحہ کی شکل میں، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے اتنی بڑی دولت دی ہے کہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے دنیا میں سوائے
ایمان والوں کے پاس، اور والقرآن العظیم، اور بڑا قرآن، عظیم قرآن تمہیں عطا کیا، عظمت والا قرآن عطا کیا۔ تو آپ کو تو ہر حال میں اللہ کا شکر اتنا ادا کرنا چاہیے کہ کوئی کر ہی نہ سکے اتنا، کیونکہ یہ جو 7 آیات ہیں یہ تو پورا خزانہ ہے دنیا اور آخرت کا، جس میں ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پوری فرماتا ہے۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سبع من المثانی جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا ذکر اس لیے ہوا کہ تمام قرآن آیات کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور جو بھی افراد یا جماعتیں جو بھی ہوں جس پر عمل کریں گی تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی زندگی کی سعادتوں اور کامیابیوں سے ہم کنار ہوں گی۔ ان کے پاس سمجھ لو کہ کامیابی کی کلید ہے۔ کلید کس کو کہتے ہیں؟ کنجی کو، کہ ان کے پاس کامیابی کی کنجی آ گئی، جس کے پاس یہ 7 آیات ہیں۔ بما تامروا وأعرض عن المشرکین، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مدنا عینیکا، کہ آپ اپنی آنکھوں کو ان کی یہ مال و دولت جو میں نے انہیں دے رکھی ہے کافروں کو، ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں کبھی بھی ایسی خواہش پیدا نہیں ہونی چاہیے، رغبت سے آپ آنکھ اٹھا کر ان کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ تو ساری دنیا کے عیش ہیں، چند روزہ دنیا کے عیش جو میں نے انہیں دے رکھے ہیں۔ تو لا تمدن عینک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، میں نے ان جماعتوں میں سے یعنی کافروں کی جماعتوں میں سے جن کو بھی میں نے یہ مال و متاع دے رکھا ہے، تو ان کی طرف دیکھ کے آپ اپنے آنکھوں میں رغبت پیدا نہ کریں کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا، ایسے نہ کبھی بھی سوچنا، کیونکہ ہم نے تو آپ کو یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات دے دیں، قرآن کریم دے دیا، اس سے بڑی تو کوئی دولت ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم نہ کریں، ان کے حال پر افسوس نہ کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے کندھے جھکائے رکھیں مومنوں کے لیے، یعنی مومنوں سے آپ ہمیشہ درگزر سے کام لیں، ان کی ہیلپ کریں اور ان سے خاطر تواضع سے پیش آئیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف متنبع کرنے والا ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، اور تو میرا کوئی کام نہیں ہے۔ آگے ماننا ہے تم نے مانو، نہیں ماننا نہ مانو۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح ہم نے اتارا تقسیم کرنے والوں پر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کفار پر اسی طرح عذاب نازل کیا جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا تھا جنہوں نے تقسیم کر دیا۔ یعنی کس کو تقسیم کر دیا؟ قرآن کو۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے تقسیم کر دیا قرآن کو، یعنی قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔
ویسے ہی ہم انہیں عذاب دیں گے۔ الذین فوربک، تو اللہ یہاں نا قسم کھا رہا، فوربک، پس قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ اس کو کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے بس تمہارے پروردگار کی قسم ہے مجھے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہم ضرور انہیں پوچھیں گے، اجمعین، سب کے سب سے، سب کے سب جو ہیں روز محشر اکٹھے ہوں گے، سب سے یہ ان کے گناہوں کے بارے میں، ان کی سرکشی کے بارے میں سب سے پوچھا جائے گا۔ اما کانوا یعملون، جو وہ کام کرتے تھے ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ فَاصْدَعْ، بس آپ صاف صاف اعلان کر دیجئے، بِمَا تُؤْمَرُ، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی میں اللہ فرمائے جس کا ہم نے آپ کو حکم دیا، آپ اس بات کا صاف صاف اعلان کر دیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ موڑ لیں مشرکوں سے، کافروں سے، شرک کرنے والوں سے منہ موڑ لیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک کافی ہیں تمہارے لیے ہم، وہ مذاق اڑاتے تھے نا رسولوں کا، تو اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ، بے شک کافی ہیں آپ کے لیے، المستہزئین، مذاق کرنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، میں کافی ہوں نا ان کا مذاق اڑانے والوں کے لیے، ان سے تو پورا میں بدلہ لوں گا۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو کہ بناتے ہیں معبود اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود بنا لیتے ہیں، ان سے بھی اللہ پوچھ گچھ کرے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بھی میں کافی ہوں۔ فسوف یعلمون، بس ان سب کو عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو رہی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، ایسی باتیں سن کے آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کا سینہ دل تنگ ہوتا ہے، ان کی ان فضول باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بالکل ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی، میں ہوں نا بدلہ لینے کے لیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ کا تو کام یہ ہے کہ بس تسبیح کرو اللہ کی تعریف کے ساتھ، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ، اور اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ جب تک کہ موت نہیں آ جاتی۔ یہ اللہ نے پیغام دیا انہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ، ان کی طرف نہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کام صرف متنبع کرنا تھا، آپ نے کر دیا، اب ان کی بدلی وہ ان کی مرضی ہے، وہ مانے یا نہ مانے، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کو سب کو مومن بنا دو گے، آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے نا، تو جب سب روشن نشانیاں دکھا دی ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ ایمان لائیں، اگر وہ پھر بھی نہیں لاتے تو پھر وہ ان کی ہاٹ دھرمی ہے، تو آپ اپنی عبادت جاری رکھیں جب تک کہ آپ موت نہیں آ جاتی۔ جزاک اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ آخری آیت 99 تھی۔ اب یہ سورہ الحجر پوری ہو گئی ہے۔ کل انشاءاللہ النحل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔